جی بالکل، ایک ایسی شادی جو آج کل وائرل اس قدر ہوئی ہے کہ زبانیں زدے عام پر اس شادی کے چرچے ہیں۔ جی ہاں، حکیم بابر کی شادی، جنہوں نے 60 سال کی عمر میں 24 سالہ دوشیزہ سے شادی کیا رچائی کہ اس کی دھوم ہر طرف آپ کو سنائی دے رہی ہوگی اور ہر طرف ان کے چرچے دکھائی دے رہے ہوں گے۔ حکیم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ حکیم صاحب، آپ کو سب سے پہلے ABN TV کی جانب سے مبارک ہو آپ کی شادی کی۔ آپ کی شادی 60 سال اور 24 سال، یہ بڑا زبردست کمبینیشن ہے اور بڑے وائرل ہو رہی ہے۔ تو آپ کی محبت اچانک کیسے ہوگی؟ آپ کو 60 سال کی عمر میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی یہ دوسری محبت ہے کہ محبت ہو جاتی ہے ساری سے، کا کوئی جواب نہیں ہوتا سر۔ یہ تو نہیں ہے کہ پوری دنیا میں ویسا کوئی میتھڈ تو نہیں ہے محبت کیوں ہوئی ہے، کیوں کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ وہ بس محبت ہو گئی اور میں نے کہا جی نکاح کر لیں، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے نکاح کر لیں۔ اچھا، 20 سال پہلے بھی تو آپ کو محبت ایک ہوئی تھی، تو وہ بھی نکاح ہو گیا تھا، وہ نکاح ہو گیا تھا۔ اب یہ خدا نخواستہ تو پھر نکاح ہی ہوگا۔ تو ان سے پوچھا ہے کہ اچھا یہ بتائیں کہ آپ ایک ایج ڈفرینس تھا کافی، مطلب 30 سال کا آلموسٹ۔ تو انہوں نے آپ سے، جس طرح انہوں نے اپنی ویڈیو میں بتایا کہ انہوں نے آئی لو یو کہا اور آپ نے تھوڑی دیر بعد، 1 گھنٹے بعد آئی لو یو ٹو کہہ دیا، تو ان کی حکیم صاحب کی کون سی ایسی ادا آپ کو پسند آ گئی کہ آپ دل دے بیٹھی؟ یہ نا بہت رحم دل انسان ہے، مطلب ان کو نا، ان کے پاس کوئی مریض آتا ہے نا جس کے بیچارے کے پاس پیسے نہیں ہوتے، اس کو ایسی فری دے دیتے ہیں دوائی، تو یہ بہت خدا ترس انسان ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ابھی دونوں کے درمیان جو ایک اچھا ریلیشن اچھا ہے؟ تو یہی تھا نا کہ جو خواتین برداشت کر کے بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ دیکھ رہی ہیں کہ ان کا خامد جو ہے وہ باز نہیں آتا، اس نے کوئی رکھی ہوئی ہے، تو وہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس کو افورڈ کر سکتا ہے اور آپ اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کریں، اس کو بیچارے کو اجازت دے دیں۔ اچھا حکیم صاحب، عورتیں عموماً اپنی عمر نہیں بتا رہی ہوتی، آپ اپنی عمر بتانا پسند کریں گے ایکچوئل جو آپ کی عمر ہے؟ ہاں جی، ایکٹر 50+ ہے، 52 سال 53 سال 6-7 سال میرے خیال میں ہو رہے ہیں۔ چلو کر لو تسی، لوگ 70 سال بھی تو لکھے، میں کہڑا کچھ کہہ لے۔ اچھا، آپ نے ایک مثال قائم کی، ایک نکاح کر کے اس عمر میں، اور اپنے سے کم عمر لڑکی سے نکاح کر کے اپنی اچھی مسائل قائم کی۔ باقی لوگوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ باقی یہی پیغام دینا چاہیں گے، خدا را اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، تو خدا کا خوف کریں، نکاح کو ترجیح دیں، بدکاری کو ترجیح نہ دیں۔ اچھا، آخری میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو ظاہر اچھی لگی، اس کے بعد آپ نے اظہار محبت کرنے میں کتنا وقت؟ سر مجھے یہ بتائیں، مجھے یہی اچھی لگنی تھی نا، یہ بند ہے مینوں کہندی آئی لو یو، یہ بند ہے۔ وہ تو کہہ رہی ہے مجھے اچھے لگ رہے تو ہیں، پہلے اظہار میں پرسنالٹی تو ہے نا۔ اظہار تو میں نے کیا نا۔ اچھا، وہ آج ایک لڑکی، اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ سے اظہار کیا گیا تو آپ شوق نہیں ہوئی؟ جی میں بالکل شاکڈ ہو گئی تھی۔ اور اس کے بعد آپ نے کیا سوچا؟ میں نے کچھ بھی نہیں سوچا، نہیں سوچا ہے، عمر اتنی ہے، ترس کھا ہی لیے بیچارے تھے۔ اچھا، یاسر شامی کا ایک انٹرویو بڑا وائرل ہو رہا ہے آپ کا، لیکن اس میں کچھ الفاظ ایسے تھے یا کچھ جملے ایسے تھے جو کافی اسے کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، کافی تنقید کی جا رہی ہے، تنقیدی نقطہ نظر سے اسے دیکھا جا رہا ہے، تو آپ بھی ولنگ تھے اور آپ نے پورا ساتھ دیا اس کا، تو کیا بعد میں جب آپ نے انٹرویو دیکھا یا آپ کے دوستوں میں، آپ کے حلقہ احباب میں آپ کو یہ کہا نہیں گیا کہ اس طرح آپ کو ولنگ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ جس طرح؟ سر جی اصل میں مسئلہ یہ ہوا کہ وہ میرا پرانے جاننے والا ہے، میرا چھوٹا بھائی ہے، ٹھیک ہے، ظاہر ہے اس کی عمر مجھ سے کم ہے، چھوٹا بھائی ہے، تو اس نے کہا تو میں نے اسے منع نہیں کیا، اور وہ ویڈیو بن گئی اور وہ ایسی کہ ایسی آ گئی، ویڈیو مارکیٹ میں آ گئی اور لوگوں کو شاید اچھی نہیں لگی۔ تو ہم نے یہ غلطی کی ہے اور ہم اس غلطی سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ شامی میرا پرانا جاننے والا تھا، میرا دوست تھا، تو شاید اس سے غلطی کو ہوئی ہے، تو میں نے کہا، میں یہ ساری عوام کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس نے جو کیا ہے وہ غلطی ہوئی ہے، اس کی میں معذرت چاہتا ہوں۔ ہم غلطیوں سے سیکھتے ہیں، شاید شامی نے یہ غلطی کی ہے اور میں نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہے، اس لیے اگر آپ لوگوں کو یہ برا لگا ہے تو میں بہت معذرت چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی زندگی میں ہم ایسی کوئی ویڈیو کسی کو شوٹ کرنے نہیں دیں گے جو آپ کے لوگوں کے دل پہ لگے۔ وہ میرا چھوٹا بھائی ہے، اس کو معاف کر دیجیے گا۔ تو اس نے اگر غلطی کی ہے تو ہم اسے بتائیں گے کہ آئندہ آپ ایسا نہ کریں، اور ہم غلطیاں کرتے ہیں تو سیکھتے ہیں، ہمیں یہ سیکھنا پڑتا ہے، تو ہم نے پھر یہ سیکھا کہ ہمیں آئندہ احتیاط کرنی چاہیے اور لوگوں کے دل آزاری۔ لیکن سب ایک بات، بینگ اے جرنلسٹ میرا بھی یہ کام ہے کہ اس چیز کو آپ نے جو نکاح کیا اسے پروموٹ کرنا چاہیے، نہ کہ آپ کو کرٹیسائز کرنا چاہیے۔ آپ کی میری ایسے الفاظ ہونے چاہیے کہ آپ کی دل آزاری نہ ہو سکتا ہے کہ آپ میرے سامنے اظہار نہ کر پائیں، لیکن بعد میں آپ جب وہ ویڈیو دیکھیں گے یا آپ کے دوست دیکھیں گے تو آپ کی دل آزاری ضرور ہوگی۔ آپ بھی اگر نہیں ہوئی تو آپ کی اہلیہ کی ضرور ہوئی ہوگی، تو ہمیں اپنے الفاظ، ہماری دل آزاری ہوئی ہے، لیکن میں نے کہا کہ دل آزاری ہوئی ہے تو اس کو لوگ کہتے ہیں کہ اس نے غلط کیا ہے، تو میں اس کا بھی ذمہ اپنے اوپر لے لیا کہ آپ یہی سمجھے کہ وہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے، شاید مجھے اس وقت انکار کر دینا چاہیے۔ دیکھیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں، نکاح میں برکت ہے۔ ابھی میں نے نکاح کیا ہے تو اس کو شوق ہے میں عمرے پہ جاؤں، تو میں پھر لے کے جاؤں گا نا،
تو کیا پورے پاکستان میں جو بندے نے ریلیشن شپ میں چوری چھپے کوئی نہ کوئی تعلق رکھا ہوا ہے وہ ساری عمر اسے عمرے پہ لے کے جائے گا؟ یہ کہتی ہے مجھے کربلا جانے کا شوق ہے، میں زیارتیں کروں گی، تو کیا وہ لے کے جائیں گے؟ کبھی نہیں جائیں گے۔ اگر آپ نے کسی کے لیے آسانی پیدا کرنی ہے، آپ نے آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اسے آپ نکاح کے علاوہ کوئی رشتہ نہ رکھیں، نکاح میں برکت ہوگی۔ اس نے بھی تو نکاح کی ہے تو راتوں رات وائرل ہو گئی ہے، اور بھی تو نکاح ہوتے ہیں، آپ کے سامنے ہے سارا، تو جو اس کے نصیب تھے اس کے ساتھ ہے۔ تو ساتھ ہی انہوں نے ہمت بھی دکھائی اپنی فیس بک آئی ڈی سے اس چیز کو، اس نے آپ نے کیا نا ہمت دکھائی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ یہاں پہ 70 سال کے 80 سال لوگوں کے یہاں پہ نکاح ہوئے لیکن اتنا وائرل نہیں ہوا جتنا آپ کا ہوا ہے۔ اچھا حکیم صاحب دیکھیں، وہ کہتے ہیں نا کہ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ جاتی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں بہت وائرل ہو گیا ہوں، سارے لوگ کہتے ہیں وائرل ہو گیا ہوں، ایک ہی لفظ ہے، یہ سب اللہ کا کرم ہوتا ہے یا سب اللہ کا فضل ہوتا ہے، انسان شاید اس قابل نہیں ہوتا۔ اچھا نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے کہ نکاح جو آپ نے کیا اور ایک آپ نے کہا کہ ریلیشن میں رہتے ہیں، اس حساب سے دیکھا جائے مشکل کمپلیکیٹڈ ریلیشنز ہوتا ہے یا نکاح ہوتا ہے؟ آپ نے نکاح کر لیا، اب آسانی سے آپ نے کہا کہ کسی بھی زیارت پہ لے جا سکتا ہوں، کسی بھی جگہ لے کے گھمانے لے کے جا سکتا ہوں، ریلیشن میں ایک خوف دنیا گھوم چکا ہوں، تو اگر اس کو شوق ہے تو پھر میں نکاح کر کے ساتھ لے کے جاؤں گا نا۔ اور نکاح کرنا شاید مشکل ہے، اور کسی کو بندی بنا کے رکھنا، کہ ایک مہینے کے خرچے پہ رکھنا یا ریلیشن شپ میں رکھنا، میرا اندازہ وہ لوگوں کو آسان لگتا ہے۔ اچھا آپ کیا پیغام دینا چاہیے اپنی ہم عصر لڑکیوں کو جو اس طرح کے ریلیشنز میں ہوتی ہیں؟ جو اس طرح کے ریلیشن میں ہوتی ہیں وہ تو خاص طور پہ اپنی زندگیاں برباد کر رہی ہیں، ان کو میں یہی بولوں گی کہ ریلیشن چھوڑ دیں۔ اگر کدھر سے آپ کو پرپوزل آ رہا ہے نکاح کا تو وہ آپ ایکسیپٹ کریں اور نکاح کو عام کریں۔ ہمارا یہی میسج ہے دونوں میاں بیوی کا کہ آپ نکاح کو عام کریں۔ حکیم بابر ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے جو حال ہی میں شادی کی تو اس کے بعد یہ شادی ان کی اتنی وائرل ہوئی کہ آج یہ ویڈیو میں سمجھتا ہوں کہ ٹاپ ٹرینڈ کر رہی ہے۔ حکیم صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میں یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں باقی جو لوگوں کو بھی جو اس طرح کے ریلیشنز میں ہوتے ہیں، ریلیشنز کے بجائے نکاح کو عام کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے، اور جو اس وقت ان کو ایک پاپولیرٹی ملی ہے تو یقیناً وہی ان کو بھی مل سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ان پہ خصوصی کرم ہو سکتا ہے اور ایک سکون قلب بھی انہیں مل سکتا ہے۔ اور اس طرح کے اگر ریلیشنز کے بجائے آپ نکاح کو عام کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بھی برکت دے گا اور آپ کے جو نکاح ہے یہ رشتہ ہے اس میں بھی برکت کرے گا۔